الرحیم ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ومن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ ومن قرنہ فقد سناہ ومن سناہ فقد جداہ ومن جداہ فقد جاہلہ ومن جاہلہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حداہ ومن حداہ فقد عداہ والصلاة والسلام علی سیدنا الممجد بشیر المسدد نذیر المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباکریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاذمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات نعرہ تکبیر کافی سارے حضرات تشریف فرما ہیں آغاز مجلس ہے بآواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت بلکہ نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں قاتلوں بلعنات برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات تمام تر حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جس خالق کائنات نے ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت کی نورانیت سے منور فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں محبت حسین ابن علی عطا فرمائی۔ پہلی مجلس اعزاز میں یہ ذہن نشین فرما لیں، کسی شخص کا ذاتی کمال نہیں کہ اسے محبت حسین نصیب ہوئی ہو، کسی فرد کی ذاتی حیثیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ محبت حسین خداوند متعال خاص دلوں میں نازل کرتا ہے۔ رسالت مآب خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، اپنی قسمت میں ناز کریے گا۔ حدیث کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں اور فخر کیجئے گا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اللہ، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ اپنے بندے پہ احسان کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین کو نازل کر دیتا ہے۔ یہ محبت حسین ابن علی خدا بند متعال کا احسان ہے ہم نے، کسی عابد کسی زاہد کے زہد و تقوی کا کمال محبت حسین نہیں، یہ خدا بند متعال کی خصوصی عطا ہے محبت حسین۔ یہ محرم کا چاند شکست یزید اور فتح حسین ابن علی کا اعلان ہے۔ جیسے یہ محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، عزاخانے سج جاتے ہیں، امام بارگاہیں سج جاتی ہیں اور لوگ غم حسین کے لیے اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پورا سال میں تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں، پورا سال
پورا سال آپ کا دشمن، تشیع کا دشمن، آزاداری کا دشمن، لوگوں کو آزاداری سے دور کرنے کی سازشیں کرتا رہتا ہے۔ بلکہ اگر آپ عالمی حالات دیکھیں، استکباری اور طاغوتی حالات پڑھیں، آپ ان کا جائزہ لیں، تو ملکوں کے بجٹ کے مطابق، بجٹ کے حساب سے آپ کو آزاداری سے دور کرنے کے لیے پیسے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بلین ڈالر آپ کو مجلس سے دور کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ دشمن جانتا ہے اسلام کا اگر حقیقی چہرہ کوئی ہے تو وہ صرف تشیع ہے۔ ذہن نشین رکھیں کہ تشیع مکتب اہل بیت اسلام کا کوئی فرقہ نہیں ہے، تشیع اسلام کا کوئی ایک فرقہ نہیں، بلکہ تشیع ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تشیع اسلام کا فرقہ نہیں بلکہ اسلام کا حقیقی چہرہ ہے۔ شیعت اسلام کا حقیقی چہرہ ہے، اور دشمن جانتا ہے کہ جب ان کے ہاتھ میں علم آ جائے اور ان کے سینے پہ ہاتھ آ جائیں تو پھر دنیا کی ہر طاقت سے یہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے آپ کا دشمن آزاداری کے خلاف سازشیں کرتا ہے، لوگوں کو آزاداری سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، مجلس حسین سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، آقا ابو عبداللہ سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خدا کے کیا کہنے، اس پروردگار عالم کی اس کائنات میں یہ عجیب نظام ہے۔ آپ کا دشمن پورا سال کوشش کرتا ہے لوگوں کو آزاداری سے دور کر دیا جائے، مگر جیسے ہی افق آسمان پر محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، ہر زندہ ضمیر انسان ہاتھ سینے پہ رکھتا ہے، لبیک یا حسین کہتا ہوا مجلس اعلیٰ میں آ جاتا ہے، بلکہ یوں کہوں تو درست ہوگا، ہر بندہ لبیک یا حسین کہتے ہوئے ہر سازش کو پاؤں تلے روندتا ہوا فرش اعلیٰ پہ آ کے دنیا کو پیغام دیتا ہے، جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو زندہ ہے وہ حسین۔ مل کے حیدری، مٹ گیا وہ یزید تھا۔ اور دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ حسینیت کو مٹا دیا جائے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں آزاداری کو ختم کر دیا جائے، ان کے لیے پیغام ہے یزید آزاداری اور حسینیت کو نہ مٹا سکا تو یزید زادے آزاداری کو کیسے مٹا پائے۔ حسین کل بھی زندہ باد تھے۔ یہ آزاداری پیغام ہے کہ دلوں پہ راج اگر کسی کا ہے تو صرف حسین ابن علی کا ہے۔ کون ہے جو آپ کو کھینچ کے یہاں پہ لے آتا ہے؟ کون ہے؟ کیا شے ہے وہ جو آپ کو آزاداری سید الشہداء میں لے آتی ہے؟ وہ نام حسین ابن علی کی کشش ہے۔ خدا گواہ ہے، جو نام حسین میں کشش ہے، کائنات کی کسی اور شے میں یہ کشش ہے ہی نہیں۔ میں ذمہ داری سے کہوں گا اور آپ بزرگ میری تائید کریں گے، جس شے کی نسبت، میرے نوجوان دوست اپنے ذہنوں میں رکھیں، جس شے کی نسبت آقا حسین ابن علی سے ہو جاتی ہے، جملہ توجہ فرمائیے گا، جس شے کی نسبت آقا حسین ابن علی سے ہو جاتی ہے، وہ شے لوگوں کے دلوں پہ راج کرنا شروع کر دیتی ہے۔ دلیل دوں، یہ ذوالجناح جس کی نسبت ہے رہوار حسین ابن علی سے، بزرگ اس بات کی تائید کریں گے، اتنا خیال اپنی اولاد کا نہیں رکھا جاتا جتنا خیال شبیہ ذوالجناح کا رکھا جاتا ہے۔ اس منبر کی نسبت آقا حسین سے ہے، جب اس کی نسبت آقا حسین سے ہو گئی تو اس منبر کا راج ہے ہمارے دلوں میں۔ علم حضرت عباس، علم بننے سے پہلے کپڑے تھے، لکڑی کا کچھ حصہ تھا، لوہے کے کچھ جزیات تھیں، مگر جیسے ہی وہ آمادہ ہوا، وہ تیار ہوا اور کہا گیا یہ علم حسین ہے، یہ علم عباس ہے، جیسے اس کی نسبت حضرت حسین سے ہوئی ویسے ہی علم نے ہمارے دلوں پہ راج کرنا شروع کر دیا۔ جو کربلا معلیٰ کے اس بات کی تائید کریں گے۔ اب کربلا جاتے، خدا آپ کو کربلا کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے، اور یقین جانے وہ ایک جنت ہے،
اور حسین ابن علی کی قبر مبارک کی زیارت ہر مومن کے لیے واجب ہے۔ مولا اس کے اسباب مہیا فرمائیں، جو گئے ہیں خدا ان کی زیارات قبول کرے، جو نہیں جا سکے اس سعادت کو سمیٹیں، اس سعادت کو پانے کے لیے بآباد بلند صلوات کا بل فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب کربلا جاتے ہیں، آپ کو پیغام دیا جاتا ہے، کال کرتے ہیں پیچھے سے لوگ، میسج کرتے ہیں کہ بھائی کچھ لائیں نہ لائیں مگر ایک کپڑا ذریعہ حسین ابن علی سے مس کر کے ضرور لے آئیے۔ کیا ہے یہ نسبت حسین ابن علی۔ کپڑا تھا بازار سے خریدا، میں اس کپڑے کو بازار سے خریدتا ہوں، جب تک وہ بازار میں تھا وہ سر پہ بھی رکھا جا سکتا ہے، پاؤں میں بھی رکھا جا سکتا ہے، یہاں بھی پھینکا جا سکتا ہے، وہاں بھی پھینکا جا سکتا ہے، کیوں؟ کپڑا ہے۔ مگر جیسے ہی اس کی نسبت ذریعہ حسین سے ہو گئی، جیسے ہی وہ آقا حسین کی ذریعہ سے مس ہو گیا، پھر اب اس کا احترام واجب ہو گیا، یہ دلوں پہ راج کرنے لگا۔ صرف دلوں پہ راج کرنے نہیں لگا بلکہ یہ ذریعہ سے مس ہونے والا کپڑا اب مریض کے بدن سے مس کیا، مریض شفا یاب ہو گیا۔ بیمار کے سر پہ یہ کپڑا باندھا، وہ صحت مند ہو گیا۔ کسی مجنون کے گلے میں یہ کپڑا باندھ دیا، وہ شفا یاب ہو گیا۔ نسبت ہے حسین ابن علی کی، اور خدا کی قسم یہ آج وقت کیونکہ تھوڑا ہے، آپ کو گزارش ہے کہ کل وقت پہ تشریف لائیں تاکہ ایک گفتگو اور ایک پیغام آپ کی خدمت میں کر سکوں، کیونکہ جو ٹائم دیا ہے، جو وقت دیا میں اس وقت میں اپنی بات سمیٹوں گا۔ وہ ظاہر ہے جو وقت آج دیا گیا اس میں بات مکمل ہو بھی نہیں سکتی، پر کل انشاءاللہ اپنے عنوان کو ایک تفصیل سے لے کے چلیں گے۔ آپ رحمت فرمائیے گا کہ جلد تشریف لائیے گا۔ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی ذہن نشین فرمائیں کہ حسین صرف ہمارے نہیں ہیں۔ نوجوان دوستو، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، حسین صرف ہمارے نہیں ہیں بلکہ جس کا ضمیر زندہ ہے حسین اس کے ضمیر کے مالک ہیں۔ حسین صرف ہمارے نہیں۔ بڑا خوبصورت مصرع کا شاعر نے، ہم نے کب کہا کہ کربلا صرف ہماری ہے، ہم نے کب کہا کہ کربلا صرف ہماری ہے، حق بات تم کہو تو کربلا تمہاری ہے۔ حق بات اور ضمیر کا زندہ ہونا محبت حسین کے لیے ضروری ہے۔ علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے، علی امیر کی محبت کے لیے ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، اور محبت حسین کو حاصل کرنے کے لیے ضمیر کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ پوری دنیا میں عیسائی ہے، محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، ادھر حسین میں آ جاتا ہے۔ آپ اپنے ہمسایہ ملک کو تو دور کی بات ہے، آپ کراچی کے گرد و نواح، سندھ کے گرد و نواح میں دیکھیں، وہاں پہ ہندو کے گھر سے تعدیہ اٹھتا ہے۔ ملتان میں آپ جا کے دیکھیے، غیر شیعہ کے گھر سے تعدیہ اٹھتا ہے، غیر شیعہ کے گھر سے علم برآمد ہوتا ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ سنی ہے، شیعہ ہے، وہابی ہے، اہل حدیث ہے، سکھ ہے، بت پرست ہے، ہندو ہے، جس مذہب اور مسلک سے ہے، عرش فرش عزا پہ آ کے دنیا کو وہ پیغام دیتا ہے، انسانیت کی بقا کا اگر کوئی ضامن ہے تو صرف حسین ابن علی ہے۔ حسین کو فرقوں میں تقسیم مت کریے، حسین آقا کو صرف مذہبوں میں بند مت کریے، راختری پیدا کریے۔ جو ذات، توجہ فرمائیے گا، جو ذات فرقوں، مسلکوں، مذہبوں سے بالا تر ہے وہ اعلیٰ تر حسین ابن علی کی ذات ہے۔ حسین مذہبوں سے بالا تر ہے، اور آپ اس فرش ادا پہ آنے والا ہر فرد آقا حسین کے دروازے کا نوکر ہے۔ مت کوئی کہے کہ میں بانی ہوں، میں انتظامیہ ہوں، میں اس فرش ادا کو قائم کر رہا ہوں، نہیں، یہ ہمارا دھوکہ ہے، یہ ہماری باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو آج ہمارا وجود ہی نہ ہوتا۔ ہمارے نوجوان دوست پریشان ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، جب کچھ بد نسب لوگ، بد حسب لوگ یزید کی وکالت کرتے ہیں، اور چند سالوں سے اس وطن عزیز میں ایسے بد نسب، بد حسب لوگ بہت زیادہ ہیں جو یزید کی وکالت کرتے ہیں، یزید کو رحمت اللہ رضی اللہ ثابت کرتے ہیں۔
یزید کو جنتی کہتے ہیں، یزید کے متعلق محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان پریشان ہو جاتے ہیں، مولانا وہ دیکھیے وہ یزید کی وکالت کر رہا ہے، وہ یزید کو جنتی کہہ رہا ہے، وہ یزید کو رحمت اللہ کہہ رہا ہے۔ بھائی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حسین ابن علی کی محبت پاکیزہ نسبوں کی امانت ہے۔ بھائی جس کا شجرہ پلید ہو، جس کا حسب نسب پلید ہو، اسے حسین ابن علی کی محبت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ جیسا شجرہ ہوگا ویسی محبت ملے گی۔ جس کا شجرہ یزید جیسا ہوگا اسے یزید کی محبت ملے گی۔ جس کا شجرہ پاک طیب طاہر ہوگا اسے آقا حسین ابن علی کی محبت نصیب ہوگا۔ اہلین اعظم بڑکنا اتنا آ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا۔ مسدس سے بڑا خوبصورت یزید کی وکالت کرنے والوں کو پیغام بھائی دے، آپ گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہو، انہیں پیغام دے دیجئے۔ اہلین اعظم بڑکنا اتنا آ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا، بنو امیہ کی ساری نسل تیری، بس ایک شاہ مشرقین میرا۔ ایک یزید نہیں، بنو امیہ کی ساری نسل تیری، بس ایک شاہ مشرقین میرا۔ خدا کی لعنت تیرا مقدر، خدا کی رحمت میرا نصیب، منظور ہے مجھ کو یہ سودا یزید تیرا حسین میرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے محمد صلوات۔ محبت حسین پاکیزہ شجروں کی امانت ہے۔ اور دوسرا نقطہ ذہن نشین فرمائیں، انسانیت کی بقا صرف حسین ابن علی کی محبت میں ہے۔ یزید صرف اسلام کا دشمن نہیں تھا، کیوں عیسائی در حسین پہ جھک جاتا ہے؟ اب کربلائے معلیٰ جا کے دیکھیں، خدا آپ کو لے جائے عاشور کے دن۔ بلکہ میں کل کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا، جیسے ہی وہاں حضرت سید الشہداء کے حرم مطہر میں پرچم کو نصب کیا گیا، پرچم کشائی تھی، تو اس وقت عیسائیوں کا گروہ آ رہا ہے، یہودیوں کا گروہ آ رہا ہے۔ یزید صرف اسلام کا دشمن نہیں تھا، یزید حقیقت میں انسانیت کا دشمن تھا۔ یزید انسانی اصولوں کو مٹانا چاہتا تھا، یزید انسانی اقدارات کو ختم کرنا چاہتا تھا، یزید انسانیت کو مٹانا چاہتا تھا۔ آقا ابو عبداللہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے مقابل قیام کر کے یہ پیغام دیا ہے، ہم اسلام کے بھی رہبر ہیں، ہم انسانیت کی بھی رہبر ہیں۔ حسین ابن علی ضمانت ہے انسانیت کی بقا۔ کیوں ہر بندہ حسین حسین کر رہا ہے؟ ایک حدیث عرض کرنے لگا ہوں اور اپنی قسمت پہ ناز کریے گا، اور یہیں سے رفت مصائب ہو جائے گا۔ کل تفصیلاً گفتگو، کیونکہ آج اپنے موضوع کی بھی میں تشخیص نہیں کر پایا۔ میں ان ایام ادا میں اگر آپ کی زحمتیں اور آپ کی اذہان میری طرف رہے تو میں ان ایام ادا میں آقا ابو عبداللہ امام حسین علیہ السلام کا وہ خطبہ آپ کی خدمت میں ان ایام ادا میں عنوان رکھوں گا جو آقا ابو عبداللہ نے دربار ولید میں کہا تھا۔ جب یزید کا پیغام پہنچا کہ بیعت، آقا ابو عبداللہ علیہ السلام نے دربار ولید میں کھڑے ہو کے جو خطبہ فرمایا تھا، آقا حسین نے جو اپنا مقام خود بیان کیا تھا، جو اپنی شان اور منزلت خود بیان فرمائی تھی، وہ خطبہ آپ کی خدمت میں ایام اعظام میں عرض کرتا چلوں گا۔ 10 روز ہماری گفتگو کا عنوان وہی خطبہ ہوگا۔ اگر آج اپنی قسمت پہ رش کیجئے، اپنی قسمت پہ ناز کیجئے، ہم کہاں اور در حسین ابن علی کہاں؟ کائنات کے مالک ہے یہ، دنیا اور آخرت کے مالک ہے یہ حسین ابن علی۔ آقا حسین ابن علی یہی صرف صاحب ہے۔ آقا حسین ابن علی کہ حضور چند لوگ حاضر ہوئے، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول سلام۔ آقا نے سلام کا جواب دیا، فوراً انہوں نے کہا فرزند رسول کچھ ہمارے عزیز و قارب شام کے، وہ حاکم شام سے ملنے کے لیے گئے ہیں، مگر ہم آپ کی خدمت میں آپ سے ملاقات کے لیے یہاں مدینہ حاضر ہو گئے ہیں۔ روایت کہتی ہے حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا جتنا انعام انہیں وہاں سے ملے گا اس سے کئی گنا زیادہ انعام میں حسین یہاں مدینہ سے تمہیں دوں گا۔ نوجوان دوستو،
جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس محبت کی وجہ ہوتی ہے، بغیر وجہ بغیر علت کے کوئی محبت کسی سے نہیں کرتا۔ آپ کو اس فرش ادا سے محبت ہے، اس کی علت ہے، سوال لے کے جائیے گا اور اس کا جواب خود اپنے نفس سے پوچھیے گا، اس کا جواب خود اپنے آپ سے دیجیے گا۔ ہم آقا حسین سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ میں سوال ہے یا نہیں؟ بھائی سوال سب سے کرنا چاہیے زندگی میں کہ بھائی میں آقا حسین ابن علی سے محبت کیوں کرتا ہوں، آقا حسین سے عشق کیوں کرتا ہوں، میں آقا حسین ابن علی سے عقیدت کیوں رکھتا ہوں۔ اس حدیث میں ملاحظہ کیجئے گا اور خود اس کا جواب تلاش کریے گا اپنے آپ سے۔ فرزند رسول ہم آئے، آقا نے کیا فرمایا؟ میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا جتنا انہیں وہاں ملے گا۔ فوراً پکار کے کہتے ہیں فرزند رسول ہم مال دنیا کے لیے نہیں آئے، فرزند رسول ہم پیسے کے لیے نہیں آئے، ہم انعام کے لیے نہیں آئے، فرزند رسول ہم تو آپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے آپ کے دروازے پہ آئے ہیں۔ روایت کہتی ہے، یہ روایت کے جملے ہیں، جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں ہم اس لیے آئے ہیں، تو حضرت سید الشہداء نے اپنا سر زمین کی جانب کر دیا اور آقا نے زمین پہ لائنیں کھینچنا شروع کر دی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت۔ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، بس 2-4 منٹ میں اپنی بات مسائب مکمل کر رہا ہوں۔ حضرت سے جب کہا نا کہ مولا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے آئے ہیں، امام نے سر جھکایا اور زمین پہ لائنیں کھینچنا شروع کر دی۔ روایت کے جملے کافی دیر آقا حسین زمین پہ لائنیں کھینچتے رہے، خط کھینچتے رہے، پھر مولا نے سر اٹھایا، فرمایا جانتے ہو کتنا بڑا دعویٰ کیا ہے؟ جی، ہر بندہ کہہ دیتا ہے کہ میں حسین سے عشق کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں جانتے ہو کتنا بڑا دعویٰ کیا ہے؟ روایت کے دے پھر حضرت نے چہرے کو نیچے کیا اور زمین پہ لائنیں کھینچ گئی۔ وقت گزر گیا، آقا نے سر اٹھایا، فرمایا سنو، جو شخص دنیا کے لیے ہم سے محبت نہیں کرتا بلکہ خدا اور رسول کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم سے محبت کرتا ہے، میں حسین ضمانت دیتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، جا یوم القیامہ کہ یوم قیامت، روز قیامت جب ہول ناکی کا منظر ہوگا، جب نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی، جو شخص ہم سے خدا اور رسول کے لیے محبت کرتا ہے وہ شخص ہمارے ساتھ یوں میدان محشر میں جڑ کے آئے گا جیسے یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ میں کہاں حسین ابن علی کا قرب کہاں، میں کہاں حسین ابن علی سے جڑ جانا کہاں۔ سمجھتے ہیں حسین کیا فرما رہے ہیں؟ جب نفسا نفسی کی حالت ہوگی، جب نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی، ماں اپنے بچے سے دور بھاگ رہی ہوگی، جب باپ اپنی اولاد سے بھاگ رہا ہوگا، اولاد اپنے ماں باپ سے دور بھاگ رہے ہوں گے، نفسا نفسی کی حالت ہوگی، رشتہ دار سے دور بھاگ رہا ہوگا۔ خدا کی قسم میدان محشر میں اگر کوئی رشتہ کام آنے والا ہے تو وہ صرف محبت حسین ابن علی کا رشتہ ہے۔ فرمایا وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ سلام بھیجیے کربلا کے غریب کی غربت میں۔ 28 رجب کو یہ قافلہ مدینہ سے چلا۔ بس ایک جملہ مسائب کا، کل مسائب تفصیل عرض کروں گا۔ یہ رونے کے دن ہیں اور جو احباب یہ سمجھتے ہیں مسائب کم پڑھنے چاہیے وہ غلط سوچتے ہیں۔ یہ دن گریے کے دن ہے، رونے کے دن ہے۔ روایت کہتی ہے 28 رجب کو آقا حسین جب مدینہ سے نکلنے لگے تو فرمایا عباس محمل تیار کیا جائے۔ آقا نے محمل تیار کیا۔ روایت کہتی ہے ایک ایک بی بی گھر سے باہر نکلی اور محمل پہ سوار ہو گئی۔ راوی کہتا ہے حضرت عباس نے اپنی تلوار باہر میام سے نکالی، صدا دی الحجاب الحجاب الحجاب، مدینہ والوں پردہ کر لو، اب کوئی عام مسور نہیں، علی کی عالمہ معلمہ، عالمہ غیر معلمہ بیٹی سیدہ زینب گھر سے باہر آ رہی۔ صاحبان مقاتل لکھتے ہیں، صاحبان تاریخ لکھتے ہیں، سیدہ زینب جب اپنے حجرے سے باہر نکلی تو روایت کہتی ہے ادھر آقا حسین اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، ادھر سے آقا عباس دوڑے آئے، ادھر سے علی اکبر دوڑے آئے، ادھر سے عبداللہ ابن جعفر تیار دوڑے آئے،
ادھر کمر بنی ہاشم حضرت عباس آگے آگے ہیں، الحجاب کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے بنی ہاشم کے جوانوں کے جھرمٹ میں علی کی بیٹی اپنے گھر سے باہر نکلی۔ روایت کہتی ہے بنی ہاشم کے جوانوں کے دائرے میں کوئی جوان آیت تطہیر پڑھ رہا ہے، کوئی کلا سالکم کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی سورہ دہر کی آیتیں پڑھ رہا ہے، ہر جوان قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے۔ آیتوں کے سائے میں علی کی بیٹی خرامہ خرامہ چلتے چلتے محمل کے قریب آئی۔ روایت کہتی ہے آقا حسین نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، شریکت الحسین بی بی نے اپنا قدم آقا حسین کے ہاتھ پہ رکھا، مولا حسین نے آقا عباس نے شہزادہ علی اکبر نے آگے بڑھ کے سیدہ کو سوار کروا دیا۔ عزادارو یہ مدینہ کی زمین تھی، جب بی بی سوار ہونا چاہ رہی تھی تو بنی ہاشم کے جوانوں نے سوار کیا۔ آؤ کربلا کی زمین پہ چلے چلتے ہیں، 11 محرم کا دن ہے، یہی بی بی محمل پہ سوار ہونا چاہتی ہے مگر محمل نہیں ہے، بغیر کجاووں کے اونٹ کھڑے ہیں، ایک ظالم تازیانہ لے کے ظلم کرتا ہے۔ بی بی ناظرت یمیناً و شمالا، علی کی بیٹی نے دائیں دیکھا اکبر کا لاشا ہے، بائیں دیکھا قاسم کے ٹکڑے ہیں، ایک جانب دیکھا حسین کا لاشا نظر آیا۔ آواز دے کے کہتی کمر بنی ہاشم عباس کہاں چلے گئے ہو؟ حسین آقا کہاں چلے گئے؟ بہن سوار ہونا چاہتی ہے، ظالم تازیانہ مار کے کہتا ہے علی کی بیٹی کوئی سوار کرنے والا نہیں آئے گا، سوار ہو جا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔